الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دین اسلام میں کامل مکمل رہنمائی موجود ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری و ساری رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت اور تعلیم کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس میں ایک مشہور حدیث جس کو سلسلہ صحیحہ میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اصل مراجعات بھی وہاں ذکر کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں باعث ہلاکت ہے، انسان کے اخلاق کو، دین کو، دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیتی۔ انسان کہیں کا نہیں رہتا، اپنی دانش میں وہ صحیح جا رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں شرعاً وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں اس کو ہلاک کر، مہلکات وہ چیزیں ہلاک کر دینے والی، بندے کو خسارے میں لے جانے والی، تباہ کر دینے والی، برباد کر دینے والی۔ پہلے مرحلے میں فرمایا شح مطاع، شح حرص، لالچ، طمع، بخیلی، کنجوسی، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ دوسرے کا تباہ ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ جو شح ہے، یہ جو نفس کی بخیلی ہے، قرآن مجید نے فلاح اور کامیابی کو ایک لفظ کے ساتھ باندھ دیا، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اس قسم کے شح سے بچا لیا گیا، نفس کی بخیلی سے، طمع سے، لالچ سے، مال کی حرص سے بچا لیا گیا، وہ فلاح پانے والا، کامیابی مشروط کر دی اس کے ساتھ۔ اب غور کیجیے، جتنا غور کریں گے دل دماغ کے پردے کھلتے چلے جائیں گے کہ کتنا بڑا یہ ایک مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا اتقوا الشح، بخیلی سے، حرص سے، لالچ سے، مال کی محبت سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا، اس نے قتل و غارت گری پر ابھارا کہ لوگوں کو قتل کرو۔ مال کی حرص کی وجہ سے آج بھی قتل جتنا ہو رہا ہے سب سے زیادہ مال کی حرص اور لالچ کی وجہ سے۔ غریب غربا بہت کم اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، اچھے خاصے صاحب حیثیت قسم کے لوگ بگڑ جاتے ہیں، لڑکے ان کے وہ اس طرح کی واردات کرتے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ مال کی حرص ہے، یہ شح ہے، مال کی لالچ، یہ بخیلی ہے۔ اسی طرح قیامت کی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی تو فرمایا یلقى الشح، بخیلی ڈال دی جائے گی، حرص ڈال دی جائے گی، مال کی چھوٹی محبت ڈال دی جائے گی، کنجوسی اور بخیلی ڈال دی جائے گی، سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج سب کچھ موجود ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ سابقہ زندگی میں تصور بھی نہیں تھا، اور ابھی بھی حالات کتنے بگڑ جائے، رونا کتنا بھی ہو جائے، روئے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تباہ ہو گئے، مندی آ گئی، مندہ آ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی شادی حال کینسل ہوتا ہے، نہ کوئی شادی کینسل ہوتی ہے، ہاں جی، نہ کسی کے حج رکتے ہیں، نہ کسی کے عمرے رکتے ہیں الحمدللہ، نہ کسی کے موبائل جو تبدیل ہونے سے رکتے ہیں، نہ کوئی گاڑی خریدنے سے رکتا ہے، نہ کوئی گھر بنوانے سے رکتا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ حرص ہی ہے کہ نہ 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 کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جبکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ دولت اور مال اور اموال لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہوا متبع، خواہشات نفسانی کی اتباع انسان کو اندھا کر دیتی۔ سارے مسئلے معلوم ہے، سر تا پیر اپنے وجود کے مسائل معلوم ہے، عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے، عمل کا مسئلہ معلوم ہے، مگر عملی زندگی میں انسان کوتاہی کا شکار ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی حالات خراب نہیں، کوئی پکڑ کر نہیں روکتا۔ اپنے وجود پہ آپ اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ نافذ کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا؟ خواہشات نفسانی۔ مرد بھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، عورتیں بھی اسی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اکابر بھی، اصاغر بھی، علماء بھی، عوام بھی، الا ماشاء اللہ۔ تو خواہشات نفسانی جو ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے اس کے نقصانات ہیں، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک دوسری حدیث میں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے اندر نفسانی خواہشات کی اتباع ایسے سرایت کر جائے گی جیسے کتے کے کاٹنے سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہڑک کی بیماری کہا جاتا ہے، وہ سرایت کر جاتی ہے، کوئی رگ، کوئی ریشہ نہیں چھوڑتی، وہ اس میں داخل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح خواہشات نفسان انسان کے رگوں پہ میں سرایت کر جائیں گی۔ آج یہی معاملہ ہمارے سامنے، سارے مسائل کا ادراک ہے، لیکن خوشی غمی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کر کیا رہے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ تیسری بات بڑے اختصار سے عرض کروں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا آپ نے اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جانا، میں کرنا، احساس برتری ہو گیا، جی میں تو میں ہی ہوں، میں تو میں ہی ہوں۔ کوئی علم کی بنیاد پر ہے، کوئی دولت کی بنیاد پر ہے، کوئی خاندان کی بنیاد پر ہے، کوئی حسن و جمال کی بنیاد پر ہے، کوئی کار کوٹھی بنگلے کی بنیاد پر ہے، بہرحال تو یہ بھی ایک ہلاکت خیز چیز ہے جس کو کبر کہا جاتا ہے، عجب کہا جاتا ہے، اور یہ کبر باطن ہے، باطنی تکبر ہے۔ تکبر ظاہر ہو یا باطن، تکبر تو تکبر ہے، تکبر کی اجازت نہیں ہے۔
تو انسان اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ ایسا دیکھو اذا رأیت الشح المطان ہوا متبان و اعجاب کل ذی رأی برأیہ، جب آپ اس 3 کام دیکھ لیں کہ حرص و لالچ بھی ہو رہی ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع بھی ہو رہی ہے، اور اپنے بارے میں خود پسندی، میں اپنی رائے تھوپنی ہے، نافذ کرنی ہے، میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے ایسے کرنا ہے، میں تو یوں سمجھتا ہوں. فرمایا جب ایسا دیکھ لو تو لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، اپنے ایمان کی فکر کرنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جس کی تفصیل مختصر میں نے آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کریں. ہمارا توفیق ہونا الا باللہ.